میرے مسلمان پیارے بھائیوں، آج میں آپ جیسے پیارے لوگوں کے لیے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی ایمان فروز واقعہ لے کے آیا ہوں۔ یہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، علم کے سمندر بھی تھے اور استقامت کے پہاڑ بھی تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو بادشاہوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان کا اصل نام کیا تھا۔ ان کا اصل نام تھا سید احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس اللہ کے ولی نے کس بادشاہ کے ساتھ ٹکر لی۔ اس بادشاہ کا نام ہے اکبر بادشاہ۔ اکبر بادشاہ جو ہے بڑا گمراہ ہو گیا تھا، اتنا گمراہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے حکموں کو سر عام پامال کرنے لگا اور کروانے لگا، حتیٰ کہ اس نے اپنا کلمہ تک بنا لیا تھا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ استغفر اللہ۔ اکبر بادشاہ نے اپنا نیا دین ایجاد کر لیا تھا، اسلامی نام رکھنے سے لوگوں کو منع کر دیا تھا، صحابہ پر تبرہ بازی شروع ہو گئی تھی، سود اور شراب کو حلال قرار دے دیا گیا تھا، اکبر بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا، عربی علوم کو پڑھانا منع کر دیا گیا تھا، بھینس بکری اونٹ کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا تھا، گائے اور گوبر کی پوجا شروع ہو گئی تھی، خنزیر اور کتے کو حلال اور پاک قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ تنے تنہا کھڑے ہوئے اور اکبر بادشاہ سے ٹکر لی۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا عالم دین ہو، اتنا بڑا مجدد ہو، اور اس کے سامنے نبی کا کلمہ بدل دیا جائے اور اس کے سامنے سود کو شراب کو حلال قرار دے دیا جائے؟ وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ پھر اکبر بادشاہ نے کہا، دین محمدی کی عمر 1000 سال تھی، وہ پوری ہو گئی ہے، اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے، اس کا نام توحید الہی ہے۔ دیکھو اس نے کتنا اچھا نام رکھا کہ توحید الہی، جبکہ کام اس کے سارے کفریہ تھے۔ تو معلوم ہوا ضروری نہیں کہ جس کا نام اچھا ہو وہ کام بھی اچھے کرے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں، نام اچھا ہے مگر کام ان کے بڑے گندے ہیں۔ مثال کے طور پر عبد الرحمن ابن ملجم، یہ وہ لعنتی آدمی ہے کہ جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ نام کتنا پیارا ہے عبد الرحمن، لیکن کام کتنا گندا کیا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام عبداللہ ہے، نام کتنا پیارا ہے عبداللہ، لیکن کام کیسا ہے کہ زندگی بھر پیغمبر کی مخالفت کرتا رہا، میرے کملی والے کو دکھ دیتا رہا۔ دیکھو نام دونوں کے اچھے ہیں مگر کام اتنے برے کہ ایک نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، دوسرے نے میرے کملی والے کو ہر دور میں دکھ دیا۔ تو معلوم ہوا نام اچھا رکھنے سے ضروری نہیں کہ اس کا ہر کام اچھا ہو۔ ایسے ہی اکبر بادشاہ نے اپنے نئے دین کا نام توحید الہی رکھ دیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں توجہ فرمائیں، اس پرفتن دور میں ایک کھدڑ کی قمیض پہننے والا اور کھدڑ کی ٹوپی پہننے والا، وہ پروفیسر نہیں تھا، وہ سکول کا ٹیچر نہیں تھا، وہ انجینئر نہیں تھا، نہ صحافی تھا، نہ کوئی بڑا عہدیدار تھا، مگر وہ مسجد کی چٹائیوں میں بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والا تھا۔ ایک فقیر تھا جس کا دل عشق مصطفیٰ سے منور تھا۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ مجدد الفسانی، جن کا اصل نام سید احمد سرہندی تھا، اکبر کے فتنے کا بڑی جرأت سے مقابلہ کیا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ تنے تنہا میدان میں اتر آئے۔ مجدد الفسانی غیرت کا سمندر تھے، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیا جائے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا جائے؟ وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ صحابہ پر تبرہ کیا جائے اور اسلامی نام رکھنے سے منع کیا جائے، سود اور کتے کو حلال کیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کلمے کو بدلا جائے۔ آخر کار وہ ایک سچی تڑپ لے کر اٹھے۔ اکبر بادشاہ نے ان کو گوالیار جیل میں بند کر دیا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جیل میں چلے گئے مگر اکبر بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ آخر کار اکبر جو ہے فوت ہو گیا۔ بعد میں ان کا بیٹا جہانگیر آیا، اس نے بھی آتے ہی حکم دیا کہ مجدد الفسانی میرے سامنے سجدہ کرے۔ جب مجدد نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو سرکاری ملا بھی بول پڑے، اکبر کی روٹی حلال کرنے لگے۔ ملا نے کہا ایک چھوٹا سا لوہے کا گیٹ بنوائیں، جب مجدد گزرنے لگے گا
تو سار خود بخود جھک جائے گا۔ وہ مجدد بھی آخر مجدد تھا۔ جب مجدد الفسانی کو جہانگیر کے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے لایا گیا تو مجدد الفسانی نے پہلے گیٹ کے اوپر کے حصے کو پکڑا، ایک پاؤں پہلے اندر کیا، پھر اوپر کا جسم ذرا سا پیچھے کی طرف کر کے آکڑ کر آگے ہوئے، پھر دوسرا پاؤں اندر کیا تاکہ جہانگیر کو پتہ چل جائے کہ حق والے سوائے اللہ کے کسی کے سامنے جھکا نہیں کرتے۔ پھر جہانگیر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، اے جہانگیر تو بھی جھوٹا ہے، تیرا دین بھی جھوٹا ہے، تیرا مشن بھی جھوٹا ہے۔ پھر فرمایا میں بھی سچا ہوں، میرا دین بھی سچا ہے، میرا مذہب بھی سچا ہے، میرا خدا بھی سچا ہے، میرا مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ بہرحال مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی جرت کو دیکھ کر جہانگیر حیران رہ گیا۔ دوسرے دن خود جہانگیر چل کر جیل میں مجدد الفسانی کے پاس آیا۔ ایک روایت کے مطابق اسی رات جہانگیر کو میرے کملی والے کی خواب میں زیارت ہوئی تو کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جہانگیر تو نے ہمارے خاص دوست کو قید کیا ہے، ان کو فوراً رہا کر دو۔ صبح جہانگیر اٹھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ سے اس کا رنگ فق تھا، فوراً قید خانے میں گیا، جا کر مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگی اور دوبارہ میرے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ 1934 کی بات ہے۔ یہ تھے اللہ کے سچے ولی۔ مولوی بدل گئے، پیر بدل گئے، مفتی بدل گئے، چودھری بدل گئے، MNA MP بدل گئے، مگر میں قربان مجدد الفسانی کی جرت پر، میں قربان ان کے قدموں کی خاک پر دنیا بدل گئی مگر میرا مجدد نہیں بدلا۔ بادشاہی کو بدلنا پڑا، جہانگیر کو بدلنا پڑا، مگر اللہ کا ولی نہیں بدلا۔ یہ تو وہ اللہ والے جنہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو دنیا بدل سکتی ہے، لیکن میرے محمد کا دین نہیں بدل سکتا۔